اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید پروردگار عالم کی وہ کتاب ہے کہ جسے پروردگار عالم نے تمام انبیاء و مرسلین کے صحیفوں پر فوقیت عطا فرمائی، اور حتیٰ کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر بھی اس قرآن مجید کو فوقیت عطا فرمائی، اور ہمارے لیے اس میں نور قرار دیا، ہمارے لیے اس میں بہتری قرار دی، ہمارے لیے اس میں شفا قرار دی۔ قرآن مجید کا دیکھنا، سننا، پڑھنا سب کچھ عبادت ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس خاص مہینے میں کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی رحمت و برکت کا مہینہ قرار دیا ہے، اپنی زندگی کو ہر لحاظ سے عبادت قرار دیں، اور ہر لمحہ اس میں عبادت میں گزاریں، اور اس مہینے اور اس بابرکت ایام میں اپنا ایک ایک لمحہ پروردگار کی عبادت میں صرف کریں۔ آئیے آپ کی خدمت میں آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ہم سورہ مبارک نبا کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں کہ جسے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج جس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 6 ہے، 6، 7، 8، 9، 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ یہ 10 آیات ہو گئی اس سورے کی۔ 5 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور 5 میں نے اس سے پہلے والے حلقے میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ پروردگار عالم جو اس میں ارشاد فرما رہا ہے، علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے اس زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ یعنی اگر ہم دیکھیں تو انسان کے لیے یہ زمین ایک گہوارے کی طرح ہے کہ جس میں انسان اپنے آرام سے زندگی بسر کرتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں جبکہ یہ بات طے ہے، اور سائنس کے اعتبار سے بھی یہ بات ہے، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال کے زیر سایہ بھی یہ بات ثابت ہے کہ زمین متحرک ہے۔ اس متحرک ہونے کے بعد، یعنی حرکت میں ہونے کے بعد، اور زمین مستقل گھوم رہی ہے، اس کے باوجود ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، اور اتنا سکون پروردگار عالم نے اس زمین میں رکھا ہے، اور یعنی متحرک ہونے کے بعد، حرکت میں رہنے کے باوجود بھی یہ زمین پرسکون ہے کہ رہنے والوں کو حرکت کا اور گھومنے کا اس کے پتہ نہیں چلتا۔ در حقیقت گھومتی ہے، در حقیقت چکر لگاتی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یعنی پروردگار عالم کا خاص کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس زمین کو اس طرح سے سجایا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہ ہو، اور یہ اپنے اعتبار سے کام کرتی رہے۔ اس کے بعد والی آیت ہے والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح، کیلوں کی طرح لگایا ہے اور قرار دیا ہے اس زمین کے لیے۔ آپ اگر ملاحظہ کریں اور سائنسی دنیا میں دیکھیں تو زمین کے جب تقریباً 1500 کلومیٹر کی گہرائی تک آپ جائیں تو اس میں ایک ایسا ماحول ہے، ایک ایسا وہاں پر بلکہ 1500 کلومیٹر نہیں، بلکہ اس میں کہیں کہ 1500 جو اس کا ڈگری سیلسیس اس کا وہاں کا حرارت ہے وہاں کی، کہ جس میں پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، اور اگر اس سے اور آگے چلے جائیں تو پھر وہاں کا کیا عالم ہوگا، یہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے سائنسداں حضرات جو
بتاتے ہیں، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی جگہ جگہ پر اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو گویا زمین کو باقی رکھنے کے لیے، زمین کو ثابت رکھنے کے لیے کہ اگر تاکہ زمین گرے نہ، تاکہ زمین ادھر ادھر نہ جائے، ضروری ہے کسی ایسی مضبوط چیز، ضرورت ہے کسی ایسی مضبوط چیز کی کہ جو زمین کو باقاعدہ طور پر روک کے رکھے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور کہ ہم نے پہاڑوں کو، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو وتد کی طرح، اوتاد کی طرح، کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح سے قرار دیا ہے۔ یعنی جتنا ہم پہاڑوں کو بلند زمین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، جو کہ فلک بوس ہیں اور آسمان چھوتے ہوئے پہاڑ ہیں، اتنی ہی یہ گہران اور یہ گہرائی میں بھی ہیں، زمین کے اندر بھی نصب ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین کا جو سکونت ہے اور زمین کی جو حیت ہے وہ باقی ہے، وَإِلَّا زمین متزلزل رہتی اور یہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتی تھی۔ پروردگار عالم کا یہ کرم ہے، پروردگار عالم کی یہ عطا ہے کہ اس نے کوئی کائنات کی چیز اس نے بیکار خلق نہیں کی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پروردگار موجود ہے۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے کی طرح خلق کیا ہے، یعنی ہم نے تمہیں جوڑا بنا کر خلق کیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اول انسانیت میں ہی جناب آدم کو خلق کیا اور اس کے بعد جناب آدم کے ہی ایک حصے سے جناب حوا کو وجود دیا، یعنی ایک مکمل جوڑا تیار کیا، اور کائنات کو بھی اس طرف ترغیب دلائی ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو تم، جب تک ہم نے تمہیں اس طرح پیدا کیا ہے کہ تم دو شخصیات مل کے ایک جوڑا کہلاتے ہو۔ حتیٰ کہ اس کا خیال اس وقت بھی پروردگار عالم نے رکھا کہ جب جناب نوح کا طوفان آیا تو طوفان جب آیا ہے تو اس میں جو کشتی میں سوار کیے، تو پروردگار عالم نے اس کشتی میں بھی جناب نوح کو حکم دیا کہ آپ ہر جو بھی مخلوق آپ کے اس وقت موجود ہے اس میں سے ہر ایک کا جوڑا رکھیں، تاکہ بعد میں یہ سلسلہ نسل اور تناسل آگے بڑھ سکے، یہ سلسلہ نسل آگے بڑھ سکے، یہ سلسلہ تکاثر آگے بڑھ سکے، یہ سلسلہ تاکہ یہ لوگ آگے جا سکیں۔ تو عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام، پروردگار عالم نے ہر چیز کا خیال رکھا ہے اور ہمیں بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو کیا قرار دیا ہے؟ ہم نے تمہاری نیند کو یعنی ایک طرح کا سکون قرار دیا ہے، ایک طرح کا آرام قرار دیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں آج کی اس دوڑ بھاگ کی دنیا میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں انسان اتنا بزی ہے، انسان کا شیڈول اتنا ٹائٹ ہے، اس کے پاس فرصت نہیں ہے، دن بھر کی بھاگا دوڑی میں انسان کو فرصت نہیں ہے آرام کرنے کی۔ اگر یہ رات جیسی نعمت نہ ہو، واقعاً ایک نعمت ہے پروردگار عالم کی یہ رات کہ جس میں انسان اپنی تمام تر دن کی تھکن کو چند گھنٹوں کی نیند سے مکمل ختم کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم کا یہ انسانی بدن میں معجزہ ہے۔ ہم جب اس دنیا میں اور جب کوئی کام کرتے ہیں، دن میں دوڑتے بھاگتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کا جو مسئلہ ہے بدن کے، وہ جگہ جگہ سے جتنا ہم نے وزن اٹھایا تو کچھ ہماری جو مسلس ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، یا ہم نے مثلاً جو ورزش کرنے والے حضرات ہیں، جم جانے والے حضرات ہیں، وہ جب وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کے یہاں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے اور یہ چیز ہوتی ہے۔ ان کو جب کوئی ٹرینر کہتا ہے، جب کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو جو ہے ورک آؤٹ کے بعد سونا چاہیے تاکہ آپ کے مسلس واپس سے اسی طرح سے ہو سکیں اور گین ہو سکے، تو آپ یہ بتائیے تب انسان مانتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس طرف پہلے ہی متوجہ کرا دیا ہے کہ دیکھو ہم نے نیند کو تمہارے لیے آرام و سکون کا باعث بنایا ہے۔ تم مکمل دنیا بھر کی تھکن کے بعد جب رات میں سونے کے لیے بستر پر آؤ گے، بستر استراحت پر آؤ گے، تو اس وقت تمہارا ذہن، چونکہ ظاہر ہے سبات کا مطلب ہوتا ہے معطل کرنا، یعنی ہر چیز سے اپنا یعنی جسے کہا جائے رابطہ ختم کرنا۔ تو جب انسان سوتا ہے تو اس کے کان بھی، اس کے آنکھیں بھی، اس کا ذہن بھی، سب دھیرے دھیرے کر کے سو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب اپنا اپنا کام کرنا
بند کر دیتے ہیں تاکہ انسان کے ان اعضاء کو آرام مل سکے۔ اور پھر اس کے بعد جو انسان دن میں جو بھاگا دوڑی کرتا ہے، جو اسٹرگل کرتا ہے، جو ادھر ادھر جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں جو اس کے اپنے داخلی مسلس میں جو اثر ہوتا ہے، ان سب کو کور کرنے کے لیے، ان سب کو ریکور کرنے کے لیے، جملہ یوں کہا جائے کہ ریکور کرنے کے لیے جب انسان سوتا ہے تو وہ ساری چیزیں پھر سے ریکور ہو جاتی ہیں، اور جب صبح میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ انسان پھر سے اسی یعنی ایکٹیویٹی کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ پھر اٹھتا ہے اور پھر اپنے کام پر لگ جاتا ہے۔ اگر اسے یہ نیند نہ ملے، جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں بھئی آپ کو 7 گھنٹہ سونا چاہیے، 6 گھنٹہ سونا چاہیے، تب ہمارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اسی کو اپنے نظام میں برقرار رکھیں تو پروردگار عالم کا یہ جو جملہ ہے، جو قرآن کی آیت ہے، یہ انسان کی وجود کے اندر بہت بڑا ایک حصہ قرار دے گی، اور انسان کے وجود میں ایک بہت بڑا دخل رکھتی ہے کہ ہم نے نیند کو کس طرح سے قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس قرار دیا ہے، ہم نے رات کو ایک، اس کے بعد والی آیت کا سے یہ مربوط ہے کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، یعنی رات کو اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ روپوش ہے، ڈھکی ہوئی ہے، کہ جس میں کسی کا دخل نہیں ہے، بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں یہ رات کو لباس بنایا چونکہ اس کے اندر دن چھپ جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ اور آج کی گفتگو۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے دوسری آیات، اس کے آگے کی آیات لے کر۔ تب تک کے لیے آپ حضرات کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔